دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ایودھیا میں رام مندر کے سلسلے میں یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو شائع کیا ہے۔ متنازع مقام پر ہی رام للا برجمان ہوں گے۔ رام مندر کی تعمیر ایودھیا میں کی جائے گی، لیکن پھر بڑھتے ہوئے یوگی نے کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے اور عدالت میں زیر غور ہے، ہم مجبور ہیں۔ اس موقع پر یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی کے سنگھ، جو کہ سابق فوجی سربراہ بھی موجود تھے۔ خبر کو روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ انقلاب اور دیگر اخبارات نے شائع کیا ہے۔ نوٹ بندی کے 2 سال پر ایک تجزیاتی مضمون صفحہ اول پر روزنامہ ہم ناب نے شائع کیا ہے، جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز نے تجزیہ خبر کے طور پہ شاہ امام احمد بخاری کے اس بیان پر کا جائزہ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان صبر کی تلقین کرتا ہے اور دوسرے مختلف بیانات دیتے ہیں۔ اسی طرح اتر پردیش کے سر بلند شہر کی مسجد کے مینار کو منہدم کرنے کی کوشش کے بارے میں کئی اخبارات نے خبر شائع کی ہے۔ مینار گرانے نصف کرنے کا مطالبہ، شہر میں حالات کشیدہ۔ پردھان شرما کا بیان ہے کہ جب مسجد کا مینار تعمیر کیا جا رہا تھا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، مگر اب ہندو طبقے کے بعض افراد کو مینار کی اونچائی سے خطرہ ہونے لگا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور اکثریتی طبقہ مینار کو منہدم کرنے پر بضد ہے۔ بمبئی کے جنوبی حصے آزاد میدان کے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ کل سے اجتماع کا روح پرور آغاز ہوگا۔ اقلیتی کمیشن کے سربراہ سید غیور الحسن نے کہا کہ بابری مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی تو پھر یہ تعمیر کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ اس بیان کو نمایاں طور پہ کئی اخبارات نے، اردو ٹائمز نے اسے باکس آئٹم بنایا ہے۔ لالو کے بیٹے تیج پرتاپ لاپتہ، بیوی سے طلاق اور لالو سے ملاقات کے بعد سے کوئی پتہ نہیں۔ اس خبر کو کئی اخبارات نے نمایاں طور پہ شائع کیا ہے۔ پہلی بار 3 مسلم خواتین امریکی کانگریس کے لیے منتخب، ڈیموکریٹس کامیاب۔ امریکی عوام کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کی پالیسیاں رد کرتے ہوئے ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ دیے۔ بھیونڈی فساد میں گرفتار 21 ملزمین جیل سے رہا کیے گئے۔ انہوں نے جمعیت العلماء کا شکریہ ادا کیا۔ ہیرا گولڈ کی مالک نہرا شیخ نے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کو کاروبار متاثر ہونے کی وجہ بتایا۔ اس بار دیوالی میں پٹاخوں پر 8 سے 10 بجے کے بعد پابندی پر بی جے پی کو شیوسینا کے ایم پی سنجے راوت نے آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹرامپے بمبئی میں آدھی رات کو پٹاخے داغنے پر معاملہ درج کیا گیا۔ حیدرآباد میں ایک بھکارن کے قبضے سے 2 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ اس خبر کو کئی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جن میں ممبئی اردو نیوز وغیرہ شامل ہیں۔ اجمیر شریف کے خدام سے التجا کی گئی ہے کہ وہ زائرین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ خانقاہ برکاتیہ مہرارہ طاہرہ کے سید امین قادری سلطان ہند کے دربار میں نازیبہ حرکت پر ملول۔ جنوبی بمبئی میں واقع مشہور ریگل تھیٹر بہت جلد بند ہو جائے گا۔ پہلا ایئر کنڈیشن تھیٹر جو کہ کولابا میں موجود ہے بہت جلد بند ہو جائے گا۔ اس تھیٹر میں 2 بڑے اسکرین اور کھانے کی دکانیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ تھیٹر خسارے میں ہے۔ اس تھیٹر کو سالانہ 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تھیٹر بند ہونے پر آ گیا ہے۔ یہ تھیٹر برٹش کے دور میں بنایا گیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تھیٹر چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس کے قریب واقع ہے۔ اس تھیٹر کے مالک فریم جی تھے، جن کی موت کے بعد ان کے بیٹے
نے اس تھیٹر کی ذمہ داری لی۔ دھون جی نے اس سینما کو نئے طریقے سے بنوایا تھا۔ اس پہ 70 mm اسکرین، عمدہ ساؤنڈ کوالٹی، فلم کو کس انداز میں اسکرین میں تھیٹر ان تمام سہولیات سے لیس ہے۔ اس تھیٹر میں کئی یادگار فلم فیئر ایوارڈ بھی ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ یہاں پر میوزک کی محفلیں سجی ہیں اور اس تھیٹر میں یادگار فلمیں بھی کئی ہفتوں تک لگی رہتی تھیں۔ خاص طور سے ہالی ووڈ کی فلمیں رہتی تھیں، جیسے ٹائٹینک، انٹر دی ڈریگن اور جیمز بانڈ کی ہر فلمیں بھی اس تھیٹر میں دکھائی گئی ہیں۔ دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔